یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ، اور ہمارے آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا، پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذون ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ، نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے گائے کاٹنا کیا ہے. تو اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں. میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے. یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں نا سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ ہی میں انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو دو بیٹے دیے اس میں. ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل. یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا. اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا. یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل. آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی تو دوسری زوجہ تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا. تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں. یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین یہ جو ارض شام ہے یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا. اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں.
تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ. جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو. اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے. اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں. تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے. تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے. قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی. اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم. غلام سے مراد محکوم قوم تھے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے. کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی. تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا، کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں.